اپنے عزیز شاگرد مولانا حذیفہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ ملاقات اور ایک بچے کے قرآن پاک کا حفظ مکمل ہونے پر اس بابرکت تقریب میں شرکت کا موقع عطا کیا۔ اللہ پاک ان کی محنت قبول فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے، مل بیٹھنا قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہاں سے آپ کے اس پل سے مہینے میں 3-4 دفعہ تو گزرتا ہی ہوں۔ گجرانوالے میں رہتا ہوں، میں امریکہ سے نہیں آیا، یہیں سے آیا ہوں، اور یہاں مہینے میں 2-3-4 دفعہ یہاں سے گزرتا ہوں۔ بچے نے کہا میں رک گیا تھوڑی دیر، اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ خوشی ہوئی ہے، بچے نے، حافظ امیر سلطان نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوشی مجھے اور ہوئی ہے کہ اپنے ایک بچے کی، اپنے ایک شاگرد کی کارکردگی دیکھنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ خوشی ہوتی ہے، کوئی شاگرد، کوئی بچہ اچھا کام کر رہا ہو تو ماں باپ کو کام دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے کہ شاید ان میں سے کل کوئی ہمارے لیے وسیلہ بن جائے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ حافظ امیر سلطان کو، اس کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا علم عطا فرمائے، فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی خدمت کے مواقع نصیب فرمائے۔ اصل تو دعا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے جو خاص اوقات بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، جب قرآن پاک مکمل ہو تو دعا کیجیے۔ قرآن پاک کے مکمل ہونے پر کسی کا بھی تلاوت میں مکمل ہو، جیسے بھی مکمل ہو، تو اس کے مکمل ہونے پر دعا کا اہتمام، اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے خاص اوقات میں ذکر فرمایا ہے۔ 2-3 گزارشات دعا سے پہلے تمہید کے طور پر۔ ایک بات تو بچے سے کرنا چاہوں گا، بچے سے اور والدین سے۔ قرآن پاک یاد کیا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بیٹا جی یاد کر لیا ہے یا یاد رکھنا بھی ہے؟ یاد کر لیا کافی ہے یا یاد رکھنا بھی ہے؟ رکھنا؟ یاد کرنے میں کتنے دن لگے ہیں؟ کتنے؟ 3 سال؟ کتنے سال یاد رکھنا ہے؟ 5 سال کافی ہے؟ 10 سال؟ تیسرا سوال، یاد کرنے میں تو بہت محنت کرنی پڑی ہے۔ آپ اٹھتے تھے، سبق یاد کرتے تھے، منزل سناتے تھے، سب کی سناتے تھے، جھڑکیاں بھی کھاتے تھے، کبھی قاری صاحب کی، کبھی ماں باپ کی کھاتے تھے، ہوتی تھی۔ یاد کرنے کے لیے تو اتنی محنت کرنی پڑی ہے، یاد رکھنے کے لیے بھی کوئی محنت کرنی پڑے گی یا ویسے یاد رہ جائے گا؟ میں بیٹے سے پوچھ رہا ہوں، یاد کرنے کے لیے تو صبح و شام کیا کرنا پڑا تھا، یاد رکھنے کے لیے بھی کوئی محنت کرنی پڑے گی یا ویسے ہی یاد رہ جائے گا؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں۔ یہ تو سارا علاقہ پہلوانوں کا ہے، سیالکوٹ بھی پہلوانوں کا اور گجرانوالہ بھی پہلوانوں کا، اور آپ درمیان میں ہیں۔ پہلوانوں کا علاقہ ہے۔ پہلوان بننے کے لیے 1.5 سال کی ریاضت کافی ہے۔ اکھاڑے میں بیٹھ کے نکالے گا، تیل لگائے گا، کشتی لڑے گا، پہلوان بن جائے گا۔ پہلوان بننے کے لیے تو 1.5-2 سال کی محنت گزارا کر جاتی ہے، پہلوان بن جاتا ہے۔ 2-4 کشتیاں جیت کر ٹائٹل بھی مل جاتا ہے، رستم سیالکوٹ، رستم ڈسکا، رستم گجرانوالہ۔ لیکن پہلوان رہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اکھاڑے سے تعلق رہے گا تو پہلوان رہے گا، نہیں رہے گا تو نہیں رہے گا۔ کوئی دوست پہلوان بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو پتہ ہے پہلوان بننے کے لیے 1.5-2 سال کی محنت کیا ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ پہلوان کہلوانے کے لیے تو 4-5 کشتیاں کافی ہیں، لیکن پہلوان رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اکھاڑے سے تعلق رہے گا تو پہلوان رہے گا، ورزش جاری رہے گی تو پہلوان رہے گا، نہیں ہوگی تو پہلوان رہے گا، پہلے حال سے بھی جائے گا۔ ورزش کر کے سیٹ ہو کر ورزش چھوڑ دے گا تو پہلے حال سے بھی جائے گا۔ یہ پہلوان رہنے کے لیے اکھاڑے سے تعلق
رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ نہیں رہتے۔ اب عام پہلوان تو کوئی کسی اکھاڑے میں سے وہ چلا جائے گا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور وی آئی پی پہلوان کیا کرتے ہیں، گھر میں چھوٹا سا اکھاڑا بنا لیتے ہیں، ورزش کرنی ہے، کیوں جی؟ تو میں یہ بات کہوں گا بیٹا جی، اگر پہلوان رہنا ہے نا، بیٹے سے بھی کہہ رہا ہوں، بیٹے کے ماں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، پہلوان رہنا ہے تو پڑھنے پڑھانے کی کوئی نہ کوئی صورت، میں یہ کہتا مسجد میں بیٹھ جائیں، 22ویں گریڈ کے افسر لگے آپ، چیمبر کے صدر بن جائیں، اقوام متحدہ میں جا کے نوکری کریں، وہ اپنی جگہ سارے کام ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھتے سننے رہنے کا ماحول رکھنا ہوگا، ورنہ یاد نہیں رہے۔ اس کے بعد ایک بات اور عرض کروں گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے بڑے اعزاز بیان فرمائے ہیں، بڑی شیلڈ، بڑے میڈل، بڑے تمغے ملیں گے، بہت ملے گا۔ ان میں سے دو کا ذکر کرتا ہوں، ایک حافظ کے لیے، ایک اس کے خاندان کے لیے۔ ان 20 میں سے ایک، اللہ پاک سب کو جنت لے جائے، آمین، اللہ پاک سب کو جنت لے جائے، کچھ پوچھے پاچھے بغیر ہی لے جائے، پوچھنے پاچھنے کے قابل نہیں لے جائے۔ لیکن ایک فرق ہے، جنت میں عام آدمی جب جائے گا، داخلہ ملے گا تو کوئی نہ کوئی ریزرویشن اس کی ہوگی، فلاں کلاس میں ہے، فلاں کوٹھی ہے، فلاں باغ ہے، ریزرویشن ہوگی۔ باقی ساریوں کا جنت میں داخلہ تو ریزرویشن پر ہوگا، حافظ کا چانس پر ہوگا۔ حافظ کا داخلہ ریزرویشن پر نہیں ہوگا، کس پر ہوگا؟ چانس پر ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حافظ جب جنت میں انٹر ہوگا نا، اللہ پاک فرمائیں گے حافظ جی قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے درجے طے کرتے چلے جاؤ، جہاں من الجنت والناس کہو گے وہ تمہاری ریزرویشن ہوگی، اب یہ تمہاری مرضی ہے جہاں رکتے ہو۔ یہ ریزرویشن ہے کہ چانس ہے؟ چانس۔ حافظ کی انٹری جنت میں چانس پر ہوگی، پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں، یہ حدیث سن رکھی ہے نا، اللہ پاک حافظ سے کیا کہیں گے؟ پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، جہاں من الجنت والناس کہو گے وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہ ریزرو ہو جائے گی، الاٹ ہو جائے گی۔ میں دو باتیں بیٹے سے اور بیٹے کے والدین سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، یاد رہے گا تو پڑھیں گے نا، اور یہیں جیب کٹ گئی پھر کیا ہوگا؟ میں نے صبح و شام محنت کر کے کمائی کی ہے، گھر جانے سے پہلے جیب کٹ گئی ہے، میں نے کیا کیا ہے سارا دن؟ میں بیٹے سے پوچھوں، وہاں یاد رہے گا تو پڑھیں گے نا، یہیں بھول بھال گئے تو کیا پڑھیں گے؟ ایک دوسری بات، آج کل تو ابھی رمضان آ رہا ہے، 2 مہینے کے بعد رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 2-4 دن چیک کرتے ہیں، حافظ صاحب وہ 3-4 حافظ چیک کرتے ہیں کہ تراویحیں کس کے پیچھے پڑھنی ہے، کہ یہ 1.5 گھنٹے میں نمٹاتا ہے، یہ 1.25 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، یہ 50 منٹ میں ہر چیز نمٹا ہی دیتا ہے۔ وہ یہ 2-4 دن چیک کرتے ہیں نا، تو کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ جو 50 منٹ میں ہر شے نمٹا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے ہاں دنیا میں کون سی رفتار اچھی ہے؟ تیز پڑھ لیں گے، یہ جی 15 منٹ میں سپارہ پڑھ لیتا ہے، یہ 20 منٹ میں کھینچتا ہے، یہ آدھا گھنٹہ پارے میں لگے رہنا۔ یا تو یہ بات ہے نا، میں یار وہاں پتہ چلے گا 15 منٹ والا پہلے پاس ہوگا، 20 منٹ والا اوپر جائے گا، 25 منٹ والا اس سے اوپر جائے گا، اور آدھے گھنٹے والا سب سے اوپر جائے گا۔ تو میں حافظ صاحبان سے 2 باتیں کہا کرتا ہوں، ایک ہے کہ یاد رہے گا تو پڑھیں گے، اور دوسرا رفتار بھی اپنی چیک کر لے، کیونکہ وہاں کہا یہ جائے گا کما کنت ترتل فی الدنیا،
اللہ پاک فرمائیں گے قرآن پاک پڑھو جیسے دنیا میں اپنی روٹین میں پڑھا کرتے تھے، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں اپنی موج میں پڑھا کرتے تھے نا ویسے پڑھتے چلے جاؤ، اور جنت کی منزلیں، اور سب سے اوپر کون جائے گا؟ اور ایک گھنٹے والا۔ تو اپنی رفتار اپنا لہجہ سیٹ کریں تاکہ کل پڑھ سکیں، یاد ہو پڑھے، رفتار اچھی ہو تاکہ جتنا اوپر جا سکے جائے۔ یہ وعدہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک۔ اور ذکر کون کر رہے ہیں؟ وعدہ کی خبر کون سنا رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حافظ جی اپنے ساتھ اپنی برادری کے 10 آدمی لو اور جنت میں لے جاؤ، اپنی برادری کے قبیلے کے 10 بندے چنو اور اپنے ساتھ کہاں لے جاؤ؟ یہ حافظ جی کا کوٹا ہے۔ ہوتا ہے نا ایم این اے کا کوٹا ہوتا ہے، ایم پی اے کا ہوتا ہے، گورنر صاحب کا ہوتا ہے، منسٹر کا ہوتا ہے، کوٹا ہوتا ہے نا۔ حافظ جی کا کوٹا کتنا ہے؟ 10۔ اور 10 بھی کون سے؟ کیٹیگری بھی بیان کی ہے، کلہم قد وجبت لہم النار، جن کے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، 10 بندے برادری کے وہ کلہم قد وجبت لہم النار، جن کے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اپنے کوٹے میں لے جاؤ۔ اب وہاں حافظ جی کھڑے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اشراف و امتی حملۃ القرآن۔ 4 لفظ آپ بھی غور کریں، ترجمہ خود کر، اشراف و امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے۔ اشراف و امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی کون ہیں؟ جن کے سینے میں قرآن ہے۔ یہاں تو سمجھ میں آئے نہ آئے، وہاں سمجھ میں آئے گی۔ جب حافظ صاحب کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں کوٹے کا فارم ہوگا، برادری گرد اکٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنے ویزے حافظ جی کے پاس؟ کیوں جی کتنے ویزے ہیں؟ کہاں کے ویزے یا نیشنلٹی؟ نیشنلٹی۔ برادری ساری گرد اکٹھی ہوگی، حافظ جی چوڑیاں اٹھا کے دے، حافظ جی مجھے دیکھے، حافظ جی مجھے دیکھے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے۔ وہاں پتہ چلے گا جب حافظ جی درمیان میں کھڑے ہیں، کوٹے کا فارم ہاتھ میں ہے، 10 کی فہرست ہے، حافظ جی نے ٹک مار کرنی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں سارے، تو حافظ جی بڑی بے نیازی سے، چچا جی آ جاؤ، ماموں چلو، بھائی جان آپ آ جائیں، بیٹا جی تم آؤ۔ بس وہاں خالہ جی، ماموں جی، چاچا جی کر رہا ہوگا نا، اس وقت پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا وی 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 آئی پی ہے۔ ایک بات تو میں حافظ صاحب سے کہوں گا، حافظ صاحبان سے، ٹوٹا پھوٹا حافظ میں بھی ہوں، ایک کمزور سا حافظ میں بھی ہوں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ ایسے نہیں کہہ دیا کہ جو کہ میں حافظ ہوں چل بھائی، ہاں 3 شرطیں لگائی ہیں حدیث میں، من تعلم القرآن وحفظہ وعمل بہ، جس نے قرآن پاک یاد کیا، یاد کرنے کے بعد یاد رکھا، اور تیسرا کا عمل کیا۔ اتنا سوکھا کم نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ 10 جہنمیوں کو جنت لے جانے کا کوٹا بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا ہے؟ من تعلم القرآن، جس نے قرآن پاک یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد یاد رکھا، بھول نہیں گیا، اور اس پر کیا کیا؟ عمل کیا۔ پھر عمل کا معیار بھی خود حضور نے بیان فرمایا کہ عمل کسے کہتے ہیں، کم از کم اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ فرمایا فأحل حلالہ وحرم حرامہ۔ قرآن پاک پر عمل کا معیار کیا ہے؟ کم از کم معیار کیا ہے؟ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس چیز کو قرآن پاک نے حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھا، جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھا۔
یعنی اگر زندگی میں حلال حرام کا فرق قائم ہے تو قرآن پاک پر عمل ہے، اور اگر حلال حرام کا فرق قائم نہیں ہے تو قرآن پاک پر عمل نہیں ہے۔ یہ بات تو حافظ قرآن کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ جس نے قرآن پاک یاد کیا، یاد کرنے کے بعد یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے ساتھ اس پر کیا کیا؟ عمل کیا، اور اس کے حلال حرام کا فرق قائم رکھا، اس حافظ سے کہا جائے گا حافظ جی 10 آدمی چنو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اور آدمی برادری کے، اور کون سے؟ جن کے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات میں ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ ابھی آپ کے منتظم صاحب آپ کو ترغیب دے، میں اپنے انداز سے بات کرتا ہوں۔ ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہے کسی کو؟ اولا تو کون ہے نا؟ مجھے اپنے چھپو روز کا کوئی کپ لکھا ہے کہ اولا؟ یا اللہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ پاک، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ پاک ٹھیک ہے یار، تیرا فیصلہ میرٹ پہ کروں گا۔ جی حوصلہ ہے سننے کا؟ یہ پیشی ہو گئی، اللہ ٹھیک ہے یار، تیرا فیصلہ میرٹ پہ کروں گا، بچاؤ ہو جائے گا۔ اپنے اپنے میرٹ کا پتہ ہے، مجھے بھی اپنے میرٹ کا پتہ ہے، آپ کو اپنے میرٹ کا۔ کسی کو کوئی مغالطہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک خدا نہ یا اللہ مہربانی کرے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ، اللہ پاک یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرا فیصلہ میرٹ پہ کروں گا بھائی، امید ہے بچنے کی؟ یہ فرما دے کہ ٹھیک ہے فائل پہ فیصلہ ہوگا، میری فائل کا گند مجھے معلوم ہے، آپ کو اپنا اپنا معلوم ہے۔ ہماری فائلوں میں کیا کچھ بھرا پڑا ہے مجھے تو کوئی مغالطہ نہیں، سب کچھ پتہ ہے مجھے، میری فائل میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جہاں میرٹ فیل ہو جاتا ہے وہاں کیا کرتے ہیں؟ جہاں میرٹ فیل ہو جاتا ہے وہاں کوٹا تلاش کرتے ہی نہیں کرتے؟ یہ میرٹ تو نہیں بن رہا، کوٹے میں داخلہ ہو جائے گا۔ ملازمت میں بھی یہی ہوتا ہے، داخلے میں بھی یہی ہوتا ہے، میرٹ تو نہیں بن رہا جی، کسی کے کوٹے میں، پھر منتیں کرتے ہیں یار اپنے کوٹے میں کروا لیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ میں بس یہ درخواست کروں گا سب سے، یا میرٹ ٹھیک کر لیں، یا ہر فیملی 2-4 ضمانتیوں کا بندوبست کر رہے ہیں۔ میرٹ ٹھیک کر لیں، مسئلہ نہیں۔ میری گزارش سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یا میرٹ ٹھیک کر لیں، ٹھیک، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، میرٹ کے لیے محنت کر لیں، میرٹ گزارے کا کر لیں کہ داخلہ ہو جائے گا، اور اگر میرٹ نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر کوٹے کا بندوبست کر لیں۔ ایک خاندان میں 2 ہوں گے تو کتنوں کا کام ہو جائے گا؟ 3 ہوں گے تو کتنوں کا ہو جائے گا؟ 30 کا۔ بس میری درخواست اور آخری بات، لمبی بات نہیں کرتا میں، کہ یا میرٹ ٹھیک کر لیں یا کوٹے کا بندوبست کر لیں۔ قرآن پاک کے گھر میں، برادری میں کوئی نہ کوئی 1-2 ہونے ہی چاہیے، وقت ضرور پڑھ لیں، وقت ضرور سنا دیں۔ ایک بات اور کہہ کے بات ختم کروں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کا قرآن پاک پڑھنے کا معمول نہیں ہے، جس کے روٹین ورک میں تلاوت نہیں ہے، معمول سے مراد کیا ہے؟ روٹین ورک۔ 24 گھنٹے میں 8-10 کام ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں، اس کو روٹین ورک کہتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، سردی ہو گرمی ہو، کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کے روٹین ورک میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو ضرور، یہ قرآن پاک کا بھی تقاضا ہے۔ آسانی سے پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو، 10 صورتیں پڑھ لو، 5 صورتیں پڑھ لو، 20 پڑھ لو، لیکن حضور نے معیار کیا قرار دیا ہے؟ روٹین ورک میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ فرمایا جس مسلمان کی روٹین ورک میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے، کل بیت الخرب۔
میں پھر عرض کر دیتا ہوں، جس مسلمان کی معمولات میں، روٹین ورک میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، کچھ بھی تھوڑی بہت بھی نہیں ہے، اس کا سینہ کیا ہے؟ اجڑا ہوا گھر ہے، کل بیت الخرب۔ اور جس گھر کے ماحول میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، گھر کے ماحول چار دیواری کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تلاوت ہونی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے، تک نہ پہنچ سکے ہونی تو چاہیے نا۔ پرانے بابے بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے بزرگوں کو یاد ہوگا، اب سے 40-50 سال کی پہلے کی بات کرو، میں بھی 75 سال کا ہو گیا ہوں الحمدللہ، 50-60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہوتا تھا؟ صبح اٹھتے تھے، ایک مسلح بچھا ہوا ہے، کوئی بابا یا بابی بیٹھی ہوئی ہے، موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگی ہوئی ہے، مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، سامنے اتنا بڑا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھی ہے اس نے، قرآن پاک کی تلاوت اپنے لہجے میں کر رہا۔ یہ 50 سال پہلے کا ماحول بیان کر رہا ہوں۔ بچے نے آنکھ کھولی ہے تو پہلے نظر کس پہ پڑی ہے؟ مصلی پر، نماز پڑھتے ہوئے دادے پر یا دادی پر، قرآن پاک پہ۔ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اب اس بچے کو خراب کرے گا؟ آج کل ہماری فجر ہوتی ہے 9 بجے، 8 بجے سحری ہوتی ہے، 10 بجے فجر ہوتی ہے، 11 بجے ناشتہ ہوتا ہے، 1 بجے دن شروع ہوتا ہے۔ نہ اٹھتے ہوئے، نہ جب بیٹھتے ہوئے کہیں نہ قرآن نظر آتا ہے، نہ مصلی نظر آتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، نہ کوئی سنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پھر حشر بھی یہی ہونا نا ہمارا جو ہو رہا ہے۔ تو میں نے حدیث یہ عرض کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی شخصی طور پر اس کے معمولات میں قرآن پاک کی تھوڑی بہت تلاوت ہونی چاہیے، نہیں ہے تو اجڑا ہوا گھر ہے، اجڑا ہوا سینہ ہے۔ اور اگر گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ ماحول ہونا چاہیے۔ یہ جو مدارس میں قرآن پاک پڑھتے ہیں نا بچے، میں کہتا ہوں اور کوئی فائدہ نہ ہو، بڑے فائدے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، کم از کم یہ ہوتا ہے گھر میں کبھی کہ نہیں پڑھیں گے نا، کبھی موڈ میں آ کے پڑھ دیں گے، 2 صورتیں پڑھ دیں گے، آدھا پارہ پڑھ دیں گے، پاؤ پڑھیں گے، تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول کیا ہوگا؟ قائم رہے گا۔ یہ کم سے کم منیمم درجہ ہے یہ، کہ گھر میں 1-2 بچے ہوں، 1-2 بچے ہوں، بچیاں ہوں، جو کبھی کبھی پڑھتے رہیں، تاکہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول قائم رہے۔ ایک بات اجازت اور عرض کر دوں بس، پھر آج کل ہمیں عام شکایت رہتی ہے، یار وہ پہلے والی برکت نہیں رہی، بابے بیٹھتے ہیں نا، وہ یار پہلے والی گل نہیں رہی، پہلے والی برکتیں نہیں رہیں، پہلے والی محبتیں نہیں رہیں، پہلے والا پیار نہیں رہا، پہلے والا بھروسہ۔ لڑکے نہیں بابے باتیں کرتے ہیں کہ جی میں تو کرتا ہوں، ہاں سنتا بھی ہوں، کہاں گئے؟ میرے تھا چلا گیا ہے، پہلے والی برکتیں نہیں رہیں، کیا مطلب؟ تھیں، کدھر گئی ہیں؟ پہلے والا پیار نہیں رہا، وہ تھا پہلے، اب نہیں رہا، کدھر گیا ہے؟ پہلے والا بھروسہ نہیں رہا، یہی جملہ ہوتا ہے نا، یار پہلے والا بھروسہ کو نہیں رہا یار، کہ بھائی تھا، کیا کدھر ہے؟ بس ایک بات میں بھی سمجھ لوں، آپ بھی، برکتیں رحمتیں کس کے آنے پر آتی ہیں؟ رحمتوں لانے والے مخلوق کون سی ہے؟ یہ رحمت کا کیا ہے؟ فرشتہ ہے۔ برکتیں لے کر کون آتا ہے؟ رحمتیں لے کر کون آتا ہے؟ محبتیں لے کر کون آتا ہے؟ پیار لے کر کون آتا ہے؟ فرشتے ہے نا، اس کا اپنا نیٹ ورک ہے۔ بجلی واپڈا لاتا ہے، گیس سوئی گیس والے لاتے ہیں، ایک نیٹ ورک ہے نا۔ برکت و رحمتوں کا نیٹ ورک کون سا ہے؟ فرشتے۔ بس ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کا ماحول چیک کر لینا چاہیے۔ ہمارے گھروں کا ماحول فرشتوں کے آنے جانے کا رہ بھی گیا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو فرشتوں کے آنے جانے کے قابل چھوڑا بھی ہے؟ فرشتے ہماری حرکتوں پر آتے ہیں، فرشتے آتے نماز پر، فرشتے آتے تلاوت پر، فرشتے آتے ذکر خداوندی پر،
فرشتے آتے ہیں درود شریف پر، اللہ رسول کے تذکرے پر فرشتے آتے ہیں، ہماری حرکتوں پر فرشتے آتے ہیں. جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمیں اگر برکتیں چاہیے، سیدھی سیدھی بات، اگر برکتیں چاہیے تو برکتوں کے نیٹ ورک سے رابطہ کرنا ہوگا. اگر رحمتیں چاہیے، بجلی چاہیے تو واپڈا سے رابطہ کرنا ہوگا، گیس چاہیے تو سوئی گیس والوں سے رابطہ کرنا ہوگا، اور رحمتیں چاہیے تو کن سے رابطہ کرنا ہوگا؟ فرشتوں سے. ان کا محکمہ وہ ہے، ہمیں ان سے رابطہ کرنا ہوگا، ان کا ماحول بنانا ہوگا، کنیکشن لینا ہوگا، میٹر سیٹ کرنے ہوں گے، تب ہوگا، ویسے نہیں آتی. اللہ پاک اس بچے کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک کا ذوق نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں قرآن پاک کی برکات ثمرات سے ہم سب کو بہرور فرمائیں. ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہوئے بچے کو، بچے کے والدین کو، خاندان کو، اس کے استاد محترم، کلاس کے تمام ساتھیوں کو، اس مسجد کے منتظمین اور تمام نوازیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا